انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کی صفت ہے، ہم تمام کی فطرت ہے، ہم تمام کی کیریکٹرسٹکس اور خصلت ہے کہ ہم لوگ خطا کرتے ہیں، ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے خطائیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ہمارے نام اعمال میں یہ گناہ، یہ غلطیاں، یہ خطائیں یہ لکھی جاتی ہیں، اور ہمارا الٹے ہاتھ والا جو ہے نام اعمال یا جو ہے پلڑا جو ہے بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کی طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ کریں، جو اعمال ایسے ہیں جن کو قرآن اور حدیث نے جن کا تذکرہ کیا کہ اگر تم یہ عمل کو کر لو گے تو تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ چند اعمال رکھنے کی اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا جن کے تعلق سے قرآن نے، جس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، یا سنت نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جس کی وضاحت کی کہ فلاں فلاں عمل کرو گے تو تمہارے گناہ دھو دوں گا۔ کچھ اعمال ایسے ہوں گے جس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ عمل کرنے سے ایسا ہوگا ایک بہت بڑی تعداد میں گناہ معاف ہوں گے، کچھ عمل آج میں ایسے رکھوں گا جس میں گنتی کے گناہ معاف ہوں گے، جس میں تذکرہ بھی ہے کہ 100 یا 1000 گنتی کے گناہ معاف ہوں گے، اور کچھ عمل انشاءاللہ ایسے ہوں گے جو ہر گناہ کو معاف کریں گے، کچھ عمل ایسے ہوں گے جو صغائر کو معاف کریں گے، اور انشاءاللہ عزیز آخر میں کچھ ایسے عمل بھی رکھوں گا جو صغائر اور کبائر، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں یہ بات کو رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا جو ہے جود ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ جو خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں اس کے لیے ایسے اعمال خود اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتا دیے کہ یہ انسانوں ہے میرے بندو، میری رحمت جو ہے میرے غضب پر جو ہے حاوی ہے، میں تم پر رحم اور کرم کرنے والا ہوں، بشرط یہ ہے کہ تم فلاں فلاں عمل کر کے آؤ۔ اور اللہ رب العزت کے لیے یاد رکھیے ایک عمل بھی بہانہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو چاہتا ہے بندوں کی مغفرت کرے، اس لیے کہ ہمارا رب ظالم اور جابر نہیں ہے جس کو پسند ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں دی جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ گناہ کر انسان جس نے گناہ کی ساری زندگی معصیت میں رہا کوئی ایک کام ایسا کر لے، لیکن یقیناً اس معاملے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی باتیں آگے آئیں گی ایمان والا ہونا شرط ہے، توحید پرست، مشرک اور کافر کے لیے کوئی بات نہیں ہوں گی، توحید پرست ہونا شرط ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی رحمت حاوی آ جاتی ہے اور ہمارے سیاہ گناہوں پر اتنے گناہ کی جو سیاہ پہاڑ بن جاتے، اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے بارش کی جیسا اور سارے سیاہ ان گناہوں کو ایک جھٹکے میں دھو دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم نیکیاں کریں، اللہ نے جو بات بتا دی اس کو ہم جو عمل کرنے کی کوشش کریں، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ان کاموں سے اپنی نفس کو ہم روکے اور گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً میرا مقصد آج یہ اعمال رکھنے کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم لوگ گناہ کریں تاکہ پھر پتہ چل گیا گناہ کس سے مٹتے تو ہم یہ کر لیں، مقصد یہ کہ جو گناہ ہو گئے ہو یا ہو جائیں گے انسان سے اس کو کیسے مٹایا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے وائپ آؤٹ کیا جائے، اس کو کیسے صاف کیا جائے۔ جس طرح سے ہم لباس اور کپڑا پہنتے ہیں، تھوڑے دن بعد وہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اس کو ہم پھر دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ جیسا کا ویسا ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو کیوں نہ ہم وہ باتیں بھی سیکھیں قرآن حدیث سے جن میں انسان جو گناہ کرنے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا نام اعمال خراب ہو جاتا ہے، اس کے نام پر گناہ لکھ دی جاتے ہیں اور وہ جو ہے گناہوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے، پھر اسے وہ اعمال پتہ چل گئے جن اعمال کے کرنے سے اس کا رب اس پر رحم کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فضل کرتا ہے، وہ کر لے تو انشاءاللہ عزیز اپنے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نیکی اور گناہ کیا ہوتے ہیں، مجھے ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس صحابی سے فرمایا اور کہا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے، مطلب نیکی کیا اچھے اخلاق، گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہو، کھٹک ہوتی ہے یہ صحیح کر رہے کہ نہیں، اب میں نے یہ کام غلط تو نہیں کیا کہیں، تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہو اور تو ناپسند کرے وہ کام لوگوں کے سامنے کرنا، یہ ہے گناہ۔ گناہ کیا ہے، جس کو کرنے سے پہلے یا بعد کھٹک پیدا ہو دل میں، یار کچھ ہو رہی گڑبڑ، کچھ ہو رہی گڑبڑ۔ دوسرا وہ عمل کو ہم لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہ کرے تو یہ عمل کیا ہو جاتا ہے، خود بخود گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو نیکی اچھے اخلاق ہے، گناہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے دل میں کھٹک پیدا ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسان وہ عمل کو کبھی بھی لوگوں میں کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یاد رکھیں۔
تو یہاں یہ صحابی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو، اس کی روح بے چین ہو، اور وہ ایک پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور نیک انسان ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت آپ کو مظلوم لگے، بہت ظلم اور ستم ہوا، لیکن وہ دل سے اطمینان میں ہوتا۔ بس یہ فرق ہے، یاد رکھیں، آزمائش اور سزا کے اندر۔ جس کو سزا دے رہا ہے اللہ دنیا میں تو وہ اس کا جو ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کے دل پریشان ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت جو ہے آزما رہا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے، حالانکہ ظاہری حالات بہت برے ہیں، مال چلے گیا، اولاد چلے گی، دولت چلے گی، سب کچھ ٹوٹ گیا، لیکن دل میں اطمینان ہے، اس کا مطلب یہ آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے دل جو ہے بے اطمینان ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی بے اطمینان ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا۔ یہ اصول ساری انسانیت کے لیے، یہ رول سارے انسانیت کے لیے، جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ نازیات کے اندر یوں فرمایا اور کہا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ نے فرمایا اور کہا کہ جس انسان نے سرکشی اختیار کی، برائی کا راستہ اختیار کیا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، آثر الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے لیے سب کچھ کیا، تو بس اس کا آخری ٹھکانہ جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ جس انسان نے سرکشی اختیار کری، سرکشی نافرمانی ہے، نافرمانی گناہ ہے، اور گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، تو اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو جو انسان یاد رکھتا ہے وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، اور گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے آگے دوسرا اصول بیان کیا، اسی سورہ نازیات کے اندر فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس انسان کے بارے میں فرمایا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اسے خوف ہوا کہ مجھے اگر یہ کام کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر میں فلاں کام کروں تو مجھے جواب دینا ہے اپنے رب کو، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور جو ہے اپنی خواہشات پہ زندگی نہیں گزاری جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔ پہلا انسان کیا کر رہا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات، ہوا، نفس کو بازو کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ نعمتوں والی جنت۔ تو یہ اصول ساری انسانیت کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈرے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے، اور اپنے اعمال کو ہم بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جس شخص نے اللہ سے نہ ڈرا، برائی اور گناہ کو اختیار کر لیا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں، توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی، 5، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کی کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہے جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے،
جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو. تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو. آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے. پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما رکھا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ فضل العظیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا. عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال. جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں. تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھیں، جو کہ آج ہم بھول چکے. تقوی کے اتنے فائدے ہیں. ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں. اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنے نفس کو. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا. دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں. آگے فرمائے امری یسر ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر. تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا. وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک. لمیٹڈ ایڈیشن نہیں. ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر. کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے. عام اس میں نہیں، جب جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ.
یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ دونوں ہی بات یاد ہے، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ اسے جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعہ چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، 4 آیتیں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا اس وقت، یہ ادب ہے نبی کا، یاد ہے۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سب۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے، اطاعت نہیں کرو گے صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام عمل کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لے اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا، ہم کو پاک کر دیں گا، صاف کر دیں گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ فرما رہے ہیں
رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے. ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا. نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان. تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں. معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں. بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ. نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے. آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے. بچنا ضروری ہے. میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے. تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں. اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں. جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے سورہ نمبر جو 39 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں دے دے گا اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا. تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. یاد رکھیں سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے. اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا. صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا. حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے. اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانپ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے. جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دے گا، تم سے دور کر دے گا. اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے
جو تم کرتے ہو. تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دے تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے جتلا کر بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا ہم برباد نہ کریں. آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دے گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا. چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس میں بتائی جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کریں گا.